یقین کیجئے کہ بہت سی دنیاوی پریشانیاں، بہت سے جو دنیاوی چنچلوں میں ہم پڑے ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ کچھ فالس پیرامیٹرز کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں پریشانیاں آتی ہیں۔ جب آپ سورہ البقرہ سے گو تھرو کرتے ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا دیکھتے ہیں، اور جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار دنیا کی یہ حقیقت ہے اور یہ مقصد ہمارا کتنا بڑا تھا دنیا میں اور ہم کیا کر رہے ہیں، تو یہ سارے چنچلے، ساری پریشانیاں کچھ بھی نہیں رہ جاتی۔ So that's why I always say that سورہ البقرہ will set you free۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے بھی اب انٹریکٹ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ڈانٹ لگائی ہے اہل کتاب کو، اور اسپیشلی پرٹیکولرلی جو جوز تھے وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا 3 قبیلے تھے جوز کے، بنو نذیر، بنو قینوقہ اینڈ بنو قیروزہ۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا لائف سٹائل کچھ ایسا ہے کہ ہم لوگ کچھ بہت زیادہ ٹیکرز بن گئے ہیں گیورز کی بجائے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا سوچنا صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے اور ہاؤ کین وی گو آن اباؤٹ اٹ آل۔ تو دیکھیں، اگر ہم اس طرح سوچیں گے نا، تو پھر تو سورہ البقرہ شاید ہمیں ڈائجسٹ نہ ہو، ہمیں ہضم نہ ہو کہ اللہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے، اسلام میرے لیے کیا کر سکتا ہے، اگر تو ہم اس مائنڈ سیٹ سے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اس مائنڈ سیٹ سے جائیں گے کہ ہم اپنے خالق کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہاؤ کین وی بی آف سروس ٹو آور رب العالمین، ٹو آور خالق، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، انہوں نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا سروس دے سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اگر تو اس اپروچ سے جائیں گے تو سورہ البقرہ میں آپ کو بہت کچھ ملے گا، اور سورہ البقرہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور اللہ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اپنی مخلوق سے۔ لیکن اگر آپ اس اپروچ سے جائیں گے کہ نہیں یار مجھے کوئی وہ خاص چیز نہیں ملی، میں تو یہ ڈھونڈ رہا تھا میری دعائیں قبول ہوں، یا میں تو کچھ اور ڈھونڈ رہا تھا، تو پھر آئی ایم سوری ٹو سے کہ شاید آپ کو وہ خزانہ سورہ البقرہ سے نہ ملے۔ ہیونگ سیڈ اٹ، انشاءاللہ سورہ البقرہ میں بھی ایسی بے شمار آیات آپ کے سامنے آئیں گی جس سے آپ کا ذہن کھلے گا، آپ کا ویژن جو ہے وہ براڈ ہوگا لائف کے بارے میں، آپ کو پتہ لگے گا کہ دعاز کا کیا مقصد ہوتا ہے، دعائیں کیسی کرنی چاہیے، دعا کا ماخذ کیا ہونا چاہیے، اور دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں، اور بہت کچھ آپ کو پتہ لگے گا ہاؤ ون شوڈ بی اسپینڈنگ لائف آن دس ارتھ انشاءاللہ۔ سو موونگ آن، انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ ورس 27 آنورڈ جو ہے وہ پڑھیں گے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورس 26 تک ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے، ورس 20 کے بعد میں نے آپ کو بتایا کل بھی کہ اچانک سے تھیم چینج ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بات کرتے ہیں اپنی خلقت کی، اپنی مخلوق کی، اور اپنے سائنس کی ان دی ارتھ، سو دیٹ ہیومن بینگز اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز کریں۔ لیکن اس سے پہلے جو ایک ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا منافقین کا، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم کبھی منافق بنیں، ہمارے اندر کبھی نفاق آئے۔ نفاق آنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کے اندر نفاق آتا ہے۔ اور نفاق کیسے آتا ہے؟ جب ایک بندہ ہیبیچول لائر بن جاتا ہے، تو دس از ون آف دا سائنز آف نفاق۔ پھر جب بندہ وعدہ خلافی بہت زیادہ کرتا ہے، دس از آلسو ون آف دا سائنز آف نفاق۔ پھر بندہ بہت زیادہ کمٹمنٹس جب توڑتا ہے، یا بندہ شرارتی نیچر کا بن جاتا ہے، شرارتیں کرنے لگتا ہے، آؤٹ آف کنٹیکسٹ چیزیں کوٹ کرنا، یہ ساری چیزیں نفاق کی نشانی ہیں۔ تو اللہ نے منافقین کو بہت زیادہ ریپریمنڈ کیا، ریبیوک کیا سورہ البقرہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کیا کہ تم لوگ منافق مت بن جانا، اور منافقوں کی باقاعدہ مثالیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیش کی ہیں کہ دے ریڈیکیول مورالٹی، وہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ باتیں کوٹ کرتے ہیں، وہ ایک پازیٹیو بات سے بھی نیگیٹو بات اخذ کر لیتے ہیں، پروپیگنڈاز کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دین کی کوئی بھی بات انہیں برداشت نہیں ہوتی ہے، اور اسلام کی فتوحات دیکھ کے ان کے دل جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ دیر ہارٹس ڈارکن، بجائے کہ خوش ہونے کے دیر ہارٹس ڈارکن۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان کی مثال ایسے دی کہ جب تک تو اچھائی پہنچ رہی ہوتی ہے، اور جب تک فتوحات آ رہی ہوتی ہیں، جب تک وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام ٹاپ پر ہے اور مسلمان ٹاپ پر ہے، تب تک تو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب کوئی کٹھن گھڑی آتی ہے، جب کوئی ٹیسٹ آتا ہے، ٹرائل آتا ہے، تو وہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کنڈیشن سے بچائے۔ دیکھیں، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ، اچھی بندی بننا ہے،
تو پھر یہ کرائٹیریا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان حالتوں کی پناہ مانگے کہ اللہ میں منافق نہ ہو جاؤں، مجھے نفاق سے بچا لے. اللہم طہرنا قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا. منافق وہ بھی ہے جو لوگوں کے سامنے بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کرے، لیکن جب اکیلے میں آئے اور اپنے اعمال اس کے ٹوٹلی اپوزٹ ہیں اور وہ دین پر عمل بھی نہیں کرتا یا کرتی، تو اس حالت سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، کیونکہ یہ بھی اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ ہم باتیں بہت بڑی بڑی کریں لیکن وین اٹ کمز ٹو پریکٹس تو ہماری پریکٹس زیرو ہے، ہماری پریکٹس جو ہے وہ نل ہے. تو آئیے سورہ البقرہ ورس نمبر 27 آنورڈز آج پڑھتے ہیں. آج بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کیونکہ آج آدم علیہ السلام کی سٹوری آ رہی ہے وچ از گوئنگ ٹو آنسر مینی کویسچنز. ریسنٹلی میں نے سورہ البقرہ فیملی میں بھی پڑھا رہا ہوں تو مجھے فیڈ بیک ملی کہ حضرت آدم کا قصہ الحمدللہ جس طرح سورہ البقرہ میں ہے اور جس طرح الحمدللہ میں نے بات کی حضرت آدم علیہ السلام کے قصے پہ، اس سے بہت سے سوالات کے جوابات ملتے ہیں اور بہت سی کنفیوژنز دور ہوتی ہیں. لوگوں کے بہت سوالات ہیں. مثال کے طور پہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں یہاں پہ کیوں بھیجا ہے، میں اپنی اجازت سے تو نہیں آیا تھا، میرا ٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے، مجھے کیوں اللہ تعالیٰ ٹرائی کر رہا ہے، اور آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے ساری انسانیت کو کیوں سزا مل گئی، مجھے سزا کیوں مل گئی حضرت آدم کی وجہ سے، میں یہاں پہ کیوں، مجھے ڈائریکٹ اللہ نے جنت میں کیوں نہیں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ کو جب پتا تھا کہ بہت سے لوگوں نے ہیل فائر میں جانا ہے تو پھر اللہ نے کیوں کریٹ کیا ہیومن بینگز کو، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کتنے سوالات آتے ہیں تخلیق کے بارے میں، آدم علیہ السلام کے قصے کے بارے میں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بارے میں. تو لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ، لیٹس میک این آنیسٹ ایفرٹ اینڈ سی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا جواب دیتا ہے ان سوالوں کے. ورس نمبر 27. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یؤصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. میں نے پچھلی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافقین یہ کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کی مچھر کی مثال دینے سے کیا مراد ہے. تو اللہ نے انہیں جواب دیا کہ اللہ مچھر کی مثال دینے سے نہیں گھبراتا، نہ ہی اس سے چھوٹی چیز کی مثال دینے سے گھبراتا ہے. اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے جیسے اللہ دینا چاہتا ہے، اور اس مثال میں بہت بڑی کوئی حکمت ہے جو کہ مومنین سمجھ جاتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہاں پر کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ نمبر 1، عہد سے کیا مراد ہے؟ ایک تو اہل یہود جو بنی اسرائیل، جو پرانی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے تھرو، اور پھر سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے کافی عرصے بعد ہے. اس دور میں دیور آن دا پیک پیلسٹائن میں، اور وہ ان کے سب سے پاورفل کنگ حضرت داؤد علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہا ہے کہ تم لوگوں نے جو عہد کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور وہ عہد یہ تھا کہ شریعت نافذ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، جو وحی ہے، جو انسٹرکشنز ہیں، دنیا میں فساد برپا نہیں کریں گے، امن قائم کریں گے، فرقوں میں نہیں بٹیں گے، شرک نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے. وہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں جو کہ ابھی تک تورا میں ہیں، دی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دا گریٹ 10 کمانڈمنٹس کے نام سے. تو یہ 10 کمانڈمنٹس پہ کہاں عمل کیا ہے تم نے؟ اللہ تعالیٰ کے عہد کو کہاں نبھایا ہے تم نے؟ تو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں پرانی قوموں کی کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو نہیں نبھایا اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہاں پر اہل یہود کی طرف بھی اشارہ ہے. ظاہر ہے کہ وہ آپس میں بہت لڑتے تھے اہل یہود. یہاں پر اشارہ مشرکین مکہ کی طرف بھی ہے کہ تم نے اپنے ہی لوگوں کو نکال دیا مکہ سے. اللہ تعالیٰ نے تو حکم یہ دیا تھا، ریلیجن تو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، ریلیجن کوئی ٹیررزم کا یا فساد مچانے کا حکم دیتا ہے. اللہ نے تو تمام انسانوں کو ایک باپ سے پیدا کیا ہے، تو یو آر آل ون فرام ون فادر. لیکن تم آپس میں ہی لڑ رہے ہو. تم لوگوں نے تفریق کر لی ہے، تم نے غریب امیر میں فرق کر دیا ہے، کالے گورے میں فرق کر دیا ہے، تم عورتوں کو ڈیگریڈ کر رہے ہو، تم اولاد کو اس کے رائٹس نہیں دیتے، بچیوں کو دفناتے ہو. مطلب تم کس ڈگر نکل گئے ہو، تم کس فساد میں چلے گئے ہو، صرف پیسے کے چکر میں، مٹیریلزم کے چکر میں اپنی ویلیوز کو بھول گئے ہو. تو واپس آؤ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جن کی بات کر رہے ہیں قریش مکہ، جو کاٹ دیا جنہوں نے کس چیز کو؟ رشتہ داریوں کو، اور رحم کے رشتوں کو جنہوں نے کٹ آف کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے مجبور کر دیا ہجرت کرنے پہ.
اور بہت سے صحابہ کو بھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ فساد برپا کر رہے ہیں. جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا اس چیز کو یہ لوگ کاٹتے ہیں. اور ہمارے لیے ترغیب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ جو رشتے ہیں، جو رشتے داریاں ہیں ہماری، ہم کبھی بھی ان میں کمی نہ کریں. یہ فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا ہے قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں وہ سونگے گا. یعنی صلہ رحمی سے مراد ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کرتا ہے یا کٹ آف کرتا ہے. رحم کے رشتے کٹ آف کرتا ہے. حدیث ایکچولی ہے جو کٹ آف کرتا ہے رحم کے رشتے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا قیامت والے دن. بہت سے لوگ کو انگزائٹی ہوتی ہے، بہت سے لوگ مسئلوں میں گھرے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کو خود پرابلمز آتے ہیں، اولاد کی طرف سے آتے ہیں، ہر وقت سر میں درد رہتا ہے، شکایات کرتے ہیں انگزائٹی کی اور بہت سی چیزوں کی شکایات کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہو، ٹھیک ہے، اولاد کی طرف سے. دوسرا ہے کہ پیرنٹنگ میں کچھ مسٹیکس ہوں، پیرنٹنگ ٹھیک کر کے دیکھیں. لیکن تیسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو کہ حتمی ہے، جو کہ پکی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ رشتہ داریوں میں اور حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں، کمی کوتاہی کرتے ہیں، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہمیں انگزائٹی ہونے لگتی ہے. جیسے کہ سیگمنٹ فروئڈ ایک سائیکالوجسٹ گزرا ہے بہت بڑا، اس نے کہا تھا نا کہ جو کوئی بھی ہماری اگلی میموریز ہیں، یعنی جو بھی ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، یا جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا ہے، ہمارے مائنڈ میں نہیں ہے، تو آپ غلط سمجھتے ہیں. یہ ہمارے مائنڈ میں جا رہا ہے سب کچھ، ہمارے سب کانشیس میں، اور ایک دن یہ ابل کے باہر آئے گا، پھٹ کے باہر آئے گا. تو ہو سکتا ہے ہم نے کسی سے زیادتی کی ہو سکتا ہے ہم نے کسی کا حق مارا ہو سکتا ہے کہ ہم نے جب ہم ینگ تھے، جب ہم بڑے جوش میں تھے، تب ہم سے رشتہ داریوں میں بہت کوتاہیاں ہوئیں، اور اب وہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو پھر ہمیں انگزائٹی بھی ہوتی ہے. لیکن دس از ون آف دا ریزن. ضروری نہیں ایسا ہی ہو انگزائٹی کی یہی وجہ ہو، لیکن دس از ون آف دا ریزن. مائی پوائنٹ از کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ رحم کے رشتے توڑ رہے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، کہیں ہم اس کے مرتکب نہ ہو جائیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ بڑی خوبصورت یہ بات ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ریلائز کر رہا ہے کہ تم کس ہستی سے کفر کرتے ہو. تم اس ہستی سے کفر کر رہے ہو جو تمہارا آقا ہے، جو تمہارا مالک ہے، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جس نے تمہیں مارنا ہے اور پھر زندہ کرنا ہے. یعنی دی اونلی کانسٹنٹ بینگ ان یور لائف از اللہ تعالیٰ. ماں کے پیٹ میں تم مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، زندہ کیا. کیسے زندہ کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن بعد فرشتہ آتا ہے، وہ روح پھونکتا ہے بچے میں آ کے. تو یہ زندگی ہے، پہلی زندگی ہے کہ بچہ ظاہر ہے ایک بینگ بن جاتا ہے، بچہ کریٹ ہو رہا ہے پیٹ میں، اللہ تعالیٰ کریٹ کر رہے ہیں. پھر تمہیں مار ڈالے گا. ظاہر ہے کہ تم مردہ تھے، تمہیں زندگی دی، تم دنیا میں آئے، دنیا میں کچھ عرصہ تم نے رہنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مار ڈالے گا، یعنی موت دے دے گا، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا. ڈیفینیٹلی زندہ کرے گا ڈے آف ججمنٹ پہ. اور جب انسان زندہ ہوں گے ان کا حساب ہوگا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ثم الیہ ترجعون. تو کیسے کفر کر رہے ہو ایسے اللہ سے؟ کس چیز نے تمہیں غافل کر دیا ایسے اللہ سے؟ مطلب تم پہچان ہی نہیں رہے اللہ تعالیٰ کو، جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں زندگی دی، پھر موت دی، اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. تو ایسے اللہ سے تم کیوں نظریں چراتے ہو؟ ایسے خالق سے جس کے ساتھ تم نے جا کر مل جانا ہے، اور اس سے ملاقات ہونی ہی ہونی ہے، اور اس کے سامنے حساب کتاب بھی دینا ہے، اور وہ تمہارے ماں باپ سے بھی بڑھ کے تم سے پیار کرنے والی ذات ہے. تو اس سے کیسے کفر کر رہے ہو تم سب؟ اس کی بات کیوں نہیں تم مان رہے ہو؟ اس کی بات کو تم لوگ بوجھ سمجھتے ہو، حالانکہ اتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا کہ انسانوں نے خود یہ چوز کیا کہ ہم اس دنیا میں آئیں گے، ہم یہ امانت لیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی انبیاء بھیج کے. اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، وحی بھیجی، حلال و حرام کی تمیز سکھائی، انسان کو علمہ البیان، بولنا سکھایا، انسان کو لکھنا سکھایا، انسان کو پڑھنا سکھایا، انسان کو عقل دی، شعور دیا. اس کے باوجود کفر کرتے ہو، اس کے باوجود ناشکری کرتے ہو. پھر چرند پرند یہ سارے تمہارے مسخر کر دیے تمہارے لیے،
تمہیں طرح طرح کا رزق دیا ہے، کس بات کی کفر کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ سے؟ سوچنے والی بات ہے۔ ان آیات پہ ہمیں رک کے پونڈر کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا کتنا رول ہے اور میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کتنا ہے۔ ویری امپورٹنٹ کویسچن۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگین انسانوں کو اپنی گریٹنس یاد کرا رہے ہیں، اپنی کریشن کے بارے میں بتا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جس نے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، یہ نباتات، یہ پھول، یہ ورائٹی ان کریشن۔ جو لوگ نیچر لورز ہیں، جب وہ نیچر کو دیکھتے ہیں تو انہیں اللہ مل جاتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی پریزنس فیل ہو جاتی ہے، انہیں خالق کی گریٹنس پتہ لگ جاتی ہے۔ تو یہ سب اللہ کا پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا، پھر اس نے آسمان بنائے اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنائے، 7 heavens one above the other۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں کہتا ہے نا، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا یہ دیکھتے نہیں 7 آسمان اللہ نے کیسے بنائے، طباقا، لیئرز میں، one above the other۔ کیا یہ کریشن ان کے لیے حیران کن نہیں ہے؟ اور جب یہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جس کو ہم نے بغیر کسی پلرز کے کھڑا کیا ہوا ہے، تو دیکھو آسمانوں کی طرف اور بتاؤ کوئی شگاف نظر آتا ہے، کوئی فالٹ نظر آتا ہے اللہ کی کریشن میں؟ ان کی بصر، ان کی نظر پلٹ کے شرمندگی سے واپس آ جائے گی، ان کی گردن تھک جائے گی آسمان کو دیکھتے دیکھتے، لیکن انہیں ایک فالٹ اللہ کی رحمان کی کریشن میں فالٹ نظر نہیں آئے گی۔ دوبارہ دیکھو اور دوبارہ تمہاری نظر پلٹ کے آئے گی شرمندگی سے۔ سو اس اللہ کے ساتھ تم کفر کرتے ہو اور ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز کی مقدار متعین کی ہوئی ہے۔ تمہیں بھی جانتا ہے، تمہارے پرابلمز کو بھی جانتا ہے، تمہارے ایشوز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے تمہیں کتنا چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ تمہارے کیا کیا پرابلمز ہیں۔ اب جو سٹوری شروع ہو رہی ہے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی، فرام ویئر ڈیڈ اٹ آل بگن، ویری انٹرسٹنگ۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے بہت سے سوالات ہیں، بہت سے لوگ اس قصے پہ آ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار نہیں ایسا کیوں ہے، ہمیں سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر کیوں بھیجا ہے، ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ کیوں غلطی کی، ان کی غلطی کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ بھگتنا پڑ رہا ہے، بلا بلا بلا، بہت سے سوالات مجھے سننے کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک سیکوینس ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ قرآن و حدیث میں 100% کہیں یہ سیکوینس اس طرح سے نہیں آیا، لیکن متعدد حدیث البدایہ والنہایہ اور قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کر کے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ دس از دا سیکوینس۔ میں بہت کیئرفل ورڈز یوز کر رہا ہوں کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ دس از دا سیکوینس، اور میں نے علماء سے بھی یہ سیکوینس جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، اور مجھے علماء نے کہا ہے کہ یس آپ لوگوں کو اس طرح بتا سکتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سیکوینس ہے۔ وہ سیکوینس کیا ہے؟ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسان بنانے سے پہلے دنیا تو بن چکی تھی، اور دنیا دینی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی تھی، لیکن انسانوں سے پہلے یہاں پر جن تھے، کیونکہ امانت کا ذکر ہوا ہے۔ بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک امانت پیش کی سب کی طرف، ظاہر ہے انسانوں کو بھی پیش کی، پہاڑوں کو پیش کی، اللہ تعالیٰ نے ماؤنٹینز کو پیش کی، ہیونز کو پیش کی، ارتھ کو پیش کی، اور اس کا ذکر سورہ احزاب چیپٹر نمبر 33 ورس 72 میں آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے امانت پریزنٹ کی پہاڑوں پہ، آسمانوں پہ، زمین پہ اور انسان پہ، اور انسان نے کہا کہ میں اس امانت کو لیتا ہوں، انسان نے خود والنٹیئر کیا۔ انسان سے یہاں مراد ہے آدم علیہ السلام، اور ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام از دی پروٹوٹائپ آف ہیومن بینگ، تو آدم علیہ السلام سے مراد ہے تمام انسانوں نے یہ امانت لی۔ وی ور دیئر، ہم نے پیکٹ کیا اللہ تعالیٰ سے۔ تو الست کا پیکٹ بھی ہے، اس کا بھی میں بتاتا ہوں وہ کہاں پہ سیکوینس میں ہم فٹ کریں گے۔ اچھا، میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم سے پہلے یہاں پر جنات تھے، جنات نے بہت فساد برپا کیا، جن میں جو شیاطین تھے انہوں نے بہت فساد برپا کیا دنیا میں،
اور اس کے بعد جنات میں اور فرشتوں میں ایک بہت ہی خونریز اور بہت ہی ہیوی قسم کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، آج سے بہت انسان کے بننے سے بھی بہت سال پہلے۔ اس جنگ میں جبرائیل علیہ السلام واز دا کمانڈر ان چیف، اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ابلیس، جس کا نام اس وقت عزازیل تھا۔ عزازیل ایک انتہائی نیک جن تھا، عابد تھا، عبادت گزار تھا، کائنات کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں اس نے جا کے اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کی۔ عزازیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا تھا، یعنی وہ فرشتوں میں ہینگ آؤٹ کرتا تھا۔ He used to hang out among the angels، مکرمین، جو کہ بہت پاک کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کریشن ہے، اور they are the ones جن کو کوئی فری ول نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اینجلز روبوٹس ہیں، اینجلز تھنکنگ بینگز ہیں۔ فری ول سے مراد یہ کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے، یہ بس ان میں ایک خصلت ہے۔ ادروائز دے آر تھنکنگ بینگز، وہ باتیں کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، وہ اپنی رائے دیتے ہیں، سوال بھی کر لیتے ہیں، جیسے انہوں نے سوال کیا کہ انسان کو تو کیوں بناتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اور ابلیس عزازیل they were friends with each other، اور علامہ اقبال نے ایک نظم بھی لکھی ہے نا جبریل و ابلیس کے مکالمے میں، جس میں وہ جبرائیل ابلیس سے پوچھتے ہیں کہ ہمدم دیرینا کیسا ہے جہان رنگ و بو، تو ابلیس جواب دیتا ہے سوز و سازو درد و داغ و جستجو و آرزو۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ نظم ہے، جبرائیل اور ابلیس کا مکالمہ، اقبال، علامہ اقبال کے نزدیک رحمہ اللہ۔ تو بہرحال جبرائیل کے ساتھ عزازیل واز the commander and both of them led these forces، اور this force، یہ جو فوج آئی تھی، البدایہ والنہایہ میں ایک روایت ملتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ علماء اس کو زیادہ اس لیے نہیں ڈسکس کرتے کیونکہ اس روایت میں شک ہے، اور عوام الناس کے سامنے ظاہر ہے کہ علماء تھوڑا سا اوائڈ ہی کرتے ہیں ایسی باتیں لانے کو۔ لیکن میں آپ کو جسٹ فار انفارمیشن سے ایک بتا دیتا ہوں، اور ساتھ میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ علماء اس کو بتانے سے اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک سورسز سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ امام ابن کثیر ایک نام ہے، ان کی کتاب البدایہ والنہایہ اس کا بھی ایک نام ہے، تو اس میں یہ مینشنڈ ہے کہ جنات کے ساتھ دنیا میں کچھ شریر روحیں بھی تھیں۔ شریر روحوں سے مراد ہے کہ شرارتی قسم کی کچھ ایسی مخلوق تھی جس کا نام تھا ہنون اور بنون، ہنز اینڈ بنز۔ انگلش میں ہنز اینڈ بنز کہیں گے اور اردو میں ہنون و بنون کہتے ہیں۔ بنز جو تھے وہ شیاطین کے ساتھ مل گئے، اور ہنز جو تھے وہ اینجلز کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے اینجلز کے ساتھ مل کے بنز اور شیاطین جو کہ شرارتی جن تھے، جنہوں نے جو فساد کرتے تھے دنیا میں جن، ان کے خلاف جنگ لڑی اور انہیں قتل بھی کیا، اور کچھ کو مار بھگا کے جزیروں میں بند کر دیا۔ یہ صحیح روایت سے ثابت ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ جنات کو، شیاطین کو مار کے بھگا دیا گیا تھا جزیروں میں۔ اب وہ کن جزیروں میں قید ہیں، وہاں کیا کر رہے ہیں، وہاں سے نکل تو نہیں گئے، اللہ نوز بیسٹ، لیکن ان شیاطین کو جزیروں میں، سمندر کے جزیروں میں بھگا دیا گیا تھا۔ یہ صحیح روایت سے ثابت ہے، یہ والی بات، سمندر کے جزیروں والی روایت۔ تو دس از دا اسٹوری کہ عزازیل کو بہت بڑا سٹیٹس تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ 4 چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنایا، یاد رکھیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 1 عرش، نمبر 2 پین، جس پین سے ساری چیز لکھی گئی ہے لوح محفوظ میں، نمبر 3 آدم علیہ السلام، اونلی آدم علیہ السلام، اینڈ نمبر 4 دا گارڈن آف ایڈن، جنات عدن۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ان کا پتلا بنایا، پروٹوٹائپ بنایا ان کا، اور آدم علیہ السلام کے پتلے میں بھی روح نہیں پھونکی اللہ نے۔ تو متعدد روایات میں آتا ہے کہ ابلیس، عزازیل، آدم علیہ السلام کو آتے جاتے دیکھتا تھا۔ ظاہر ہے جس ریلم میں وہ تھا اللہ تعالیٰ کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے جہاں آدم علیہ السلام کو رکھا ہوگا وہاں ابلیس کا آنا جانا ہوگا۔ اور ابلیس یاد رکھیں کہ اس کا نام سلطان الارض، فرشتے اس کو سلطان الارض کہتے تھے، یعنی دا کنگ آف دا دنیا، دا کنگ آف ارض، یعنی ارتھ کا بادشاہ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو بہت پاورفل تھا، دوسرا البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ اس نے فرشتوں سے یہ علم سیکھ لیا تھا کہ آسمانوں سے زمین پر کیسے آتے ہیں،
اور اگر آپ میری رائے لیں گے، یہ میری رائے ہے، اگین ڈسکلیمر، یہ کسی میں عالم دین کی رائے نہیں دے رہا ہوں، یہ ایک میں ایفرٹ کی تھوڑا سا سمجھنے کی اس واقعے کو. میرے نزدیک فرشتے باقاعدہ سائنٹیفک میتھڈ سے آتے جاتے ہیں، کیونکہ سائنس از دا اسٹڈی آف نیچر. سائنٹیفک میتھڈ سے مراد ہے کہ جس کو ہم سائنس کہہ رہے ہیں، یعنی پورٹلز کے تھرو، وارم ہولز کے تھرو، جس طرح بھی جو بھی میکانزم ہے، لیکن پراپر سائنس ہے اس کے پیچھے. اور اس روایت میں آتا ہے البدایہ والنہایہ میں کہ ابلیس نے، عزازیل نے یہ علم فرشتوں سے سیکھ لیا تھا. کون سا علم؟ آسمان پہ، زمین پہ ٹریول کرنے والا علم. اوکے، ہی نیو ہاؤ ٹو ٹریول فرام دی ہیونس ٹو دی ارتھ. اس وجہ سے بھی اس کو سلطان الارض کہا گیا، کیونکہ ہی واز ویری پاورفل اور ہی یوز ٹو ٹریول. اب اس کو اس ٹائٹل سے یہ جو ہے ظاہر ہے بوسٹ ملتی ہوگی اس کی ایگو کو کہ دنیا تو میری ہے، میں اللہ کا اتنا عبادت گزار. آپ دیکھیں نا کہ ہر جگہ سٹوری یہ ہے. مارول نے بھی یہی سٹوری کاپی کی ہوئی ہے، ہالی ووڈ نے بھی یہی سٹوری کاپی کی ہے مارول موویز میں، گریک میتھولوجی نے بھی یہی سٹوری کاپی کی ہوئی ہے. ہر سیویلائزیشن میں ایک ایسی سٹوری موجود ہے کہ ایک گاڈ ہے، اس گاڈ کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، ایک بچہ گاڈ کے خلاف ہو گیا، ایک بچہ وفادار نکلا، باقی بچے جو ہے وہ ادھر ادھر چلے گئے. جیسے گریک میتھولوجی دیکھ لیں تو وہ گاڈ اللہ ہے، باقی وہ بچے جو بنا دیے گاڈ کے وہ شرک ہے. ظاہر ہے وہ بچے تھوڑی ہیں، وہ تو مخلوق ہے اللہ کی. ان میں عزازیل بھی ہے، ان میں جبرائیل بھی ہیں، ان میں انسان بھی ہیں، آدم علیہ السلام بھی ہیں. تو یہ بڑا مکس اپ کر کے، اسلامک ورژن کو ہی مکس اپ کر کے، ڈسٹارٹ کر کے تھرو آؤٹ ہسٹری ہر ایک نے اپنا اپنا مذہب نکالا ہوا ہے، اپنا اپنا ریلیجن نکالا ہوا ہے. چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ گریک میتھولوجی ہو، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ ظاہر ہے کہ پرانا کوئی مذہب اٹھا لیں، سمائینز کا مذہب اٹھا لیں، سومیرینز کا مذہب اٹھا لیں جو بیبیلونین مذہب ہے، سب سے پرانا مذہب. تو آپ کو یہی سٹوریاں ملیں گی کہ ایک بچہ جیلس ہو گیا. اب دیکھ لیں تھور ایک مووی دیکھتے ہیں مارول کی، ہمارے بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اس کی کیا سٹوری ہے؟ تھور گاڈ آف تھنڈر ہے، سو کالڈ گاڈ آف تھنڈر، اور اس کا باپ جو ہے، اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک تھور اور ایک لوکی. اب وہ لوکی جو ہے وہ حسد کرتا ہے، وہ جیلس ہوتا ہے، وہ ڈسیو کرتا ہے سب کو، وہ پاور چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ساری سٹوریاں وہی ہیں. دس از دی لیجنڈ آف عزازیل، بڑا نام ہے اس کا. اوکے، بڑا یہ عابد تھا، اور آج یہی ایسا گرا، ایسا اس کا مقام گرا صرف ایک غلطی کی وجہ سے. وہ غلطی کیا تھی؟ انا کی وجہ سے اس نے جو ایک غلطی کر دی وہ یہ کہ، اور وہ سب سے بڑی غلطی ہے، وہ کفر ہے. رائٹ دیر رائٹ دین، اللہ کو جانتے ہوئے. دیکھیں ہم انسانوں نے تو اللہ تعالیٰ کی جلال شاید اس طرح سے نہیں دیکھا جیسے اس نے دیکھا ہوگا. رائٹ دیر رائٹ دین، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے. اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں کہ قیامت والے دن سب دیکھیں گے. ایون جبرائیل علیہ السلام نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا ان دا ریئل فارم، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن بہرحال جلال دیکھا ہے سب نے اللہ کا، اللہ کی پریزنس، اللہ تعالیٰ کو بہت قریب سے حجاب کے تھرو دیکھا. تو ابلیس رائٹ دے رائٹ دین اس نے اللہ کو چیلنج کر دیا، اتنی بڑی بات کر دی کہ میں اسے کیوں سجدہ کروں، میں تو نہیں کروں گا. اور پھر اس نے اللہ کو ہی بلیم کیا کہ سنس یو ہیو مس لیڈ می، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اللہ، تو میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گا. تو سٹوری ساری کیا ہے؟ سٹوری یہی ہے کہ عزازیل جب آدم علیہ السلام کا پتلا اس نے دیکھا تو اس نے پورا راؤنڈ لیا آدم علیہ السلام کے پتلے کا جا کے. صحیح حدیث سے ثابت ہے. He entered from the nose and he came out from the anus. یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور he saw everything. اب ظاہر ہے وہ کس طرح انٹر ہوا، کس طرح ایگزٹ ہوا. جنات کی اپنی ایک فارم ہے، اور وہ کس فارم میں انٹر ہوتے ہیں، ایگزٹ ہوتے ہیں، اللہ نوز بیسٹ. دھوئیں کی شکل میں، ایئر کی شکل میں، واٹ ایور، آئی ڈونٹ نو، اللہ نوز بیسٹ. تو بہرحال اس نے پورا راؤنڈ لیا آدم علیہ السلام کے پتلے کا، اور راؤنڈ لے کر وہ دیکھا کرتا تھا نکل کے. اور پھر آدم علیہ السلام کے پتلے کو کہا کرتا تھا کہ یو آر نتھنگ، تم کچھ بھی نہیں ہو، زیادہ سے زیادہ کیا، مطلب وہ گیس کیا کرتا تھا کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے. انسیکیورٹی شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ انسیکیور ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے. تو شروع سے حسد بلڈ ہو رہا تھا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ حسد ایک دم آ گیا تھا، ایک دم نہیں آیا تھا. حسد بلڈ ہوتا ہے اوور دا ایئرز، حسد بلڈ ہوتا ہے، دیکھ دیکھ کے بلڈ ہوتا ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ مت دوسروں کی نعمتوں پہ اتنی نظریں ڈالو. دیکھتے رہو گے حسد پیدا ہوتا جائے گا. پھر اوور تھنکنگ کرتے رہو گے، حسد پیدا ہوتا جائے گا. تو وہ دیکھتا رہتا تھا، حسد پیدا ہوتا تھا، وہ حسد کو مزید بھڑکاتا تھا. آگ کا بنا ہے نا، غصہ تو ظاہر ہے کہ جنوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے.
اور وہ آگ بھی بڑی ڈفرینٹ ہے، ہماری دنیا والی آگ نہیں ہے. میں نے اب تک آپ کو بتایا کہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے انسیکیور ہو رہا ہے، حضرت آدم کے پتلے کا راؤنڈ لیا کرتا تھا. بہت سے لوگ میں نے کمنٹس میں دیکھا کنفیوز ہو رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارا چہرہ نہیں بنایا، کہ اللہ نے دنیا نہیں بنائی. یہاں پر یہ ڈسکشن نہیں ہو رہی کہ اللہ نے بنایا کیا ہے اور کیا نہیں بنایا. ہاؤ کین سم ون سے کہ کوئی چیز اللہ نے نہیں بنائی ہے؟ یہ تو شرک ہو جائے گا. ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے کیا بنایا ہے یہ حدیث میں آتا ہے. 4 چیزیں خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، باقی کن کے کلمے سے بنائی ہیں، کن فیکون کے کلمے سے بنائی ہیں. ہم سب، ہمارے باپ کو ہاتھ سے حضرت آدم کو اللہ نے بنایا ہے، باقی سب اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی کریشن ظاہر ہے کہ ایک نیچرل پروسیس سے ہوتی ہے اور روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ بڑا کلیئر کر لیں اپنے کانسیپٹس کے. ظاہر ہے کہ اللہ نے ہاتھ سے کیا چیز بنائی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کے کلمے سے باقی سب کچھ بنایا. تو 4 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. تو ابلیس انسیکیور ہو رہا ہے آدم علیہ السلام کو دیکھ کے، اور وہ دیکھا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ یو آر نتھنگ، تم کچھ بھی نہیں ہو، راؤنڈ لے کے. یاد رکھیں کہ جیلسی اور حسد ایک دم بلڈ نہیں ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دم اس کی جیلسی بلڈ ہو گئی تھی، حضرت آدم سامنے آیا اور وہ جیلس ہو گیا، تو ایسا نہیں تھا. دیکھ دیکھ کے، اسی لیے اللہ نے منع فرمایا نا ہمیں کہ دوسروں کی نعمتوں پہ اتنی نظر مت ڈالو، کیونکہ اس سے حسد بھی پیدا ہو سکتا ہے اور تم میں سینس آف محرومی، تم میں ایک محرومی کی سینس بھی جو ہے وہ آ سکتی ہے. تو بہرحال ابلیس دیکھ دیکھ کے اوور دا ٹائم اس کی جیلسی بڑھتی گئی، اور پھر اس کا نائٹ میئر سچ ہوا جب اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کیا کہ میں اب خلیفہ بنانے والا ہوں. اور پھر آدم علیہ السلام کے کو سامنے لا کے اللہ نے کہا کہ اب اس کو سجدہ کرو. اب بہت سے لوگ کنفیوز ہیں کہ سیکوینس آف ایونٹس کیا ہے، پہلے کیا ہوا، جنت میں کب گئے، وہ جنت سے کیوں نکالے گئے، ان کی سزا سارے انسانوں کو کیوں ملی. پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر پیکٹ کب ہوا، امانت کب دی گئی. تو یہ ساری باتیں اب میں آپ کو ایک کوشش میں نے کی ہے ان سیکوینس آف ایونٹس کو آرڈر میں لانے کی. اگین ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ یہ قرآن و حدیث سے ایگزیکٹ کسی ایسے یعنی 100% یہ سیکوینس آف ایونٹ ایسے نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہی سیکوینس آف ایونٹس ہیں. متعدد قرآنی آیات سامنے رکھتے ہوئے اور حدیث اور صحابہ کے اقوال سامنے رکھتے ہوئے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ایونٹ سیکوینس آف ایونٹ ہے. بٹ اگین ڈسکلیمر کہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، اللہ نوز بیسٹ. میرے نزدیک کیا ہے وہ سیکوینس آف ایونٹس؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اناؤنسمنٹ کی فرشتوں کو. وہ اناؤنسمنٹ کیا تھی کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں اور جس کو میں دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر کروں گا، جس کو میں دنیا میں اپنا خلیفہ بناؤں گا. اب دیکھیں، دنیا میں خلیفہ اللہ نے انسان کو بنانا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے یہ ول کیا ہوتا ہے کہ انسانوں نے یہاں آنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ مشن دینا ہے. اب کوئی یہ سوال کرے کہ یہ کیا بات ہوئی، پھر فری ول کہاں پہ ہے، پھر ہم سے پوچھا کیوں یہاں آنے کے لیے جب پہلے سے ہی طے شدہ تھا کہ ہم نے آنا ہی یہاں پہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہونا فیوچر کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ از دا گاڈ. اس نے سارا ٹائم دیکھا ہوا ہے شروع سے لے کے اینڈ تک. اللہ کو پتا ہے چین آف ایونٹس کیا ہوں گی. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں آپ کی اگلے 20 سال کی زندگی جا کر دیکھا. اگلے 20 سال کی زندگی، میرے پاس ٹائم مشین ہے، میں بہت پاورفل سائنٹسٹ ہوں، اور میں آپ کی اگلے 20 سال کی زندگی ٹائم مشین میں جا کر دیکھا ہوں 20 سال بعد یہ کہاں ہے. واپس آؤں، واپس آ کے لکھ بھی دوں اور آپ کو بتا بھی دوں کہ بھائی تم یہ کرو گے. اب 20 سال بعد آپ جب وہی کچھ کرتے ہیں تو کیا آپ مجھے بلیم کریں گے کہ سر چونکہ آپ نے کہا تھا اور آپ نے لکھا تھا اس لیے میں نے کیا؟ نہیں بھائی، مجھے یہ علم ہونا کہ آپ 20 سال بعد کیا کرو گے اور آپ کا کرنا یہ 2 مختلف چیزیں. انسان کا خود سے یہ مشن لینا یہ ایک اس کی فری ول ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہونا کہ یہ مشن لے گا ہی لے گا اور میں نے تخلیق کرنی ہے جس نے دنیا میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ کی بھی ول شامل ہے اور ہیومن بینگز کو بھی اللہ نے والنٹیئر دیا. یہ ایک والنٹیرلی انہوں نے مشن لیا، انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس مشن کو. ثابت کیا ہوا کہ اللہ کا عالم غیب ہونا اور اللہ کا کامل نالج ہونا اور ہمارا فری ول ہونا یہ 2 مختلف چیزیں آپس میں متضاد کیسے ہیں، ان میں کلیش کیسے ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. کچھ لوگ ریپیٹڈلی یہی پوچھی جاتے ہیں کہ نہیں پھر فری ول کہاں ہے، پھر فری ول کہاں ہے.
آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ نہیں اللہ کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے, اللہ کو تو پتہ ہی نہیں, اللہ کو تو نعوذ باللہ یہ بھی نہیں پتا کہ جہنم میں کون جائے گا, جنت میں کون جائے گا, اللہ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے دنیا میں آنا ہے, تو پھر کل کو آپ کہیں گے پھر وہ اللہ کیوں ہے, پھر ہم اس کی عبادت کیوں کریں؟ تو انسان بڑا جھگڑالو ہے. اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ہر مثال دے کے انسان کو سمجھایا, پھر بھی بحث کرتا ہے, پھر بھی جھگڑا کرتا ہے. تو کچھ لوگ ایون آفٹر دس ایگزامپل وہ یہی پوچھتے رہیں گے کہ نہیں پھر فری ول کہاں ہے. تو معذرت کے ساتھ فری ول ہونا اور اللہ کو کامل نالج ہونا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اللہ کا کامل نالج ہونے سے ہماری فری ول کیسے کلیش میں آ گئی اور ہماری فری ول کیسے کویسچن ہو گئی. اللہ کو یہ بھی پتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے کہ دوزخ میں جانا ہے, کیونکہ وہ اللہ ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی دوزخ میں چلا جاتا ہے تو وہ کل کو اللہ کو بلیم کرے گا کہ آپ نے ہاتھ پکڑ کے مجھے دوزخ میں ڈالا تھا, آپ نے لکھا تھا اس لیے میں گیا ہوں, میرا کوئی قصور نہیں ہے, میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا. کیا وہ کہہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں, کیونکہ فری ول اس کی ہے لیکن کامل نالج اللہ کا ہے. تو کامل نالج اللہ کا یہی تھا کہ اللہ کو پتا تھا اور اللہ کی یہ ول تھی کہ ہیومن بینگ کو ادھر ہی بھیجنا ہے, اور ساتھ میں اللہ نے ہیومن بینگ کے سامنے پریزنٹ کر کے اس کی بھی جو ہے وہ ایک وش لے لی. کتنی خوبصورت بات ہے. سیکوینس آف ایونٹ میں سب سے پہلے اناؤنسمنٹ ہے. اللہ نے فرشتوں کے سامنے اناؤنسمنٹ کی کہ میں بنانے والا ہوں ایک کریشن جو کہ دنیا میں میرا خلیفہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا, تخلیق کی آدم علیہ السلام کی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کے سارے بچے دکھائے, روحیں سامنے دکھائیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان سے یہ مشن کی وہ بھی لی, ایک فری ول دیتے ہوئے اس سے پوچھا کہ اس مشن کو کون لے گا, اور انسان نے والنٹیئر کیا کہ میں لوں گا. کیونکہ انسان میں جوہر دکھانے کی ایک قابلیت ہے, انسان کے اندر ایک ریولوشن ہے, انسان کے اندر ایک پرپز فل کرنے کی چاہت ہے. تو انسان نے اس پرپز کو لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ پرپز دیں, مجھے یہ مشن بڑا زبردست لگ رہا ہے, گیو اٹ ٹو می. کیا مشن تھا؟ امانت کیا تھی؟ مفسرین اس پہ کہتے ہیں کہ شریعت نافذ کرنا, اور دوسرا یہ کہ دنیا میں امن اور جسٹس قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق دنیا کو چلانا. دس از دا مشن. اور اس مشن میں پھر اللہ نے ٹیسٹ بھی رکھے, ٹرائلز بھی رکھے, پورا گراؤنڈ سیٹ کر کے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جا اپنی قابلیت دکھا. اب ہم اپنی قابلیت یہاں دکھانے آئے لیکن ہم بھول گئے, ہم چنچلوں میں پڑ گئے, ہم بالی ووڈ موویز دیکھ رہے ہیں, ہم جو ہے وہ فائنینشیل پرابلمز میں پھنسے ہوئے کہ جی مجھے میری فائنینشیل پرابلم بہت زیادہ. ہم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے چنچلوں میں اور مسئلوں میں پڑے ہوئے, اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم یہاں کیا پیکٹ کر کے آئے تھے اور کتنا بڑا مشن لے کر آئے تھے. یعنی شیم آن اس. میں تو یہی کہوں گا سیدھی سی بات کہ وہاں پر اتنا بڑا پیکٹ کر لیا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک انسان ظلومن و جہولا, انسان بہت رسک ٹیکر ہے, بہت رسکی ہے, انسان نے بہت بڑا رسک لے لیا, اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کتنی بڑی ذمہ داری لے لی. لیکن اللہ نے یہ ایک اس سینس میں بھی کہا ہے کہ چلو لیٹ سی یہ نبھاتا ہے کہ نہیں نبھاتا. اللہ کو پتہ ہے سب کچھ, اللہ تعالیٰ کی ول بھی ہے کہ ہم نے یہاں آنا تھا, لیکن اللہ نے انسان کو یہ چوائس دی تھی سامنے پریزنٹ کر کے, اور انسان نے لے لی. سورہ احزاب چیپٹر 33 ورس 72. اللہ نے امانت پریزنٹ کی پہاڑوں کو, زمین کو, آسمانوں کو اور انسان کو, اور انسان ہی لینے والا تھا اس ذمہ داری کو. سورہ احزاب کوٹ کر رہا ہوں. تو بہرحال حضرت آدم نے, انسانوں نے وہ ذمہ داری لی, امانت لی. یس وی ول ڈو اٹ, ہم کر کے دکھائیں گے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں ایز اے ٹیچر کلاس میں اناؤنس کرتا ہوں ایک بہت بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے, کون لے گا, اور 2-3 اسٹوڈنٹ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم لیں گے. اس کے بعد جب وہ 2-3 اسٹوڈنٹس جاتے ہیں اور وہ اپنا پرپز ہی بھول جاتے ہیں, تو میرا کام کیا ہے, میں انہیں یاد کراتا ہوں وہ پرپز. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, وہی کس لیے بھیجی ہے, انبیاء کو کس لیے بھیجا ہے, پروفٹس کو کس لیے بھیجا ہے, کہ یاد کرو, مسخ ہو گئی ہے تمہاری ذہنیت, پردے پڑ گئے تمہاری عقلوں پہ, کس طرف نکل پڑے ہو, اللہ کی طرف واپس آؤ, اس پرپز کی طرف واپس آؤ, اسلام پہ عمل کرو, شریعت پہ عمل کرو, دوسروں کو دعوت دو اسلام کی. بہت بڑا پرپز ہے. جسٹس کے ساتھ زندگی گزارو, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ زندگی گزارو, پھر دیکھو تمہیں زندگی گزارنے کا کتنا مزہ آئے گا, اور آخرت میں جنت تو تمہارا ریوارڈ ہے ہی. تو یس, چین آف ایونٹس میں, سیکوینس آف ایونٹس میں دوسرا چین آف ایونٹ یہ کہ اللہ نے امانت پریزنٹ کی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی باقی اولاد سے پیکٹ لیا. الستو بربکم قالوا بلا, یہ سورہ الاعراف کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں.
تو سب نے کہا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی پیکٹ ہمیں سورہ الاعراف میں یاد کرایا کہ عہد کو پورا کرو. پہ جب تم نے ایکسیپٹ کیا میں تمہارا رب ہوں، اب تم بھول گئے ہو تو میں تمہاری یاد دہانی بھی کرا رہا ہوں. انبیاء کو بھیج کے، اور یہ اسلام کس لیے بھیجا ہے، مذہب دین کس لیے بھیجا ہے؟ تمہاری یاد دہانی کے لیے اور تمہاری رہنمائی کے لیے. تو یہ سیکنڈ چین آف ایونٹس میں آتا ہے. اور پھر تیسرا یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، مطلب میرے نزدیک، یہ میری رائے ہے، ڈسکلیمر بار بار دے رہا ہوں، کل کو کوئی فتویٰ نہ لگا دے کہ یہ کہاں سے آپ نے اخذ کیا ہے. تو یہ اخذ اسی طرح کیا جاتا ہے کہ میں نے علماء سے پوچھا ہے، میں نے مختلف تفاسیر دیکھی، میں نے کوشش کی آیاز کو سامنے رکھ کے کہ ایک کوشش کریں کہ سیکوینس آف ایونٹس کیا ہے. بہرحال دین اکارڈنگ ٹو می حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے لایا گیا اور فرشتوں کو یہ کہا گیا کہ ان کو سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ، ان کے آگے جھکو، تسلیم کرو اس کو ایز اے خلیفہ، اللہ کی کریشن، اس کو تسلیم کرو، یہ اللہ کی بہت عظیم کریشن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام میں اپنی روح میں سے روح پھونکی. اپنی روح سے مراد اللہ کی پرسنل روح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی روح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کریٹڈ روح میں سے آدم علیہ السلام میں اللہ نے روح پھونکی. آدم علیہ السلام نے اپنی کریٹڈ روح میں سے، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میرے پاس ایک پانی کا گلاس ہے، اس پانی کے گلاس میں سے کچھ چھینٹے میں کسی پر پھینکوں اور وہ زندہ ہو جائے. بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ نے اپنی روح کریٹڈ روح میں سے آدم علیہ السلام میں پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے. اور تمام روحیں پھر آدم علیہ السلام کی نکالی ان کی پیٹھ سے. یہ حدیث میں آتا ہے، اوکے، ان کے لوئن میں سے، LOIN یہ ورڈ ہے، لوئن کا ورڈ ہے. تو ابن عباس کا یہ کوٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی یہ رائے ہے، ٹھیک ہے. ابن عباس از دا مفسر آف قرآن، کہ اللہ نے اپنی کریٹڈ روح میں سے آدم علیہ السلام میں روح ڈالی. کیونکہ ادروائز اگر آپ یہ سمجھیں کہ اوہ اللہ کی روح ہمارے اندر ہے تو اس کا تو مطلب ہم بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ. کیونکہ جب اللہ کا ایک پارٹ ہمارے اندر ہے تو پھر تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ بھی اللہ ہوئے. اور یہی تو صوفیوں کا ایک گمراہ کن عقیدہ ہے جو اس گمراہی کی طرف گیا، جس نے وحدت الوجود اور پینتھیزم کے جو قائل ہیں، جو کہتے ہیں ہر چیز اللہ ہے اور ایک ٹائم آتا ہے بندہ بھی اللہ بن جاتا ہے. تو وہ شرک ہے، اٹ از دا ورسٹ فارم آف شرک. اور اس آیت کو غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی روح ہمارے اندر ہے، اللہ کی کریٹڈ روح ہمارے اندر ہے. اوکے، اللہ کی روح ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ کی کریٹڈ روح ہمارے اندر. یہ بات سمجھنی چاہیے. بہرحال پھر فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا. اب میں کیا کہتا ہوں، غور سے بات سنیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم ایز اے پنشمنٹ آئے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی مسٹیک ہم سب بھگت رہے. اگر تو کوئی کرسچن یہ سمجھے تو مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن مسلمان اگر یہ سمجھتا ہے تو شرم کی بات ہے کہ اس نے کبھی اپنا دین پڑھا ہی نہیں، اس نے قرآن کی بیسکس ہی کبھی انڈرسٹینڈ نہیں کی. کلیئرلی قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف فرمایا جب انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ کہتا ہے اللہ اس کی طرف پلٹا اور اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی. تو کون بے وقوف یہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہم پنشمنٹ کے لیے آئے ہیں؟ پہلی بات یہ کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے. اور جب انہیں سمجھ نہیں آئی، اس سوال کا جواب نہیں ملا، جب ان کے انٹلیکچوئل نے، ان کی قوم کے لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کیا کہ بھائی ایک بندے کی وجہ سے ہم سب کو سزا کیوں ملی ہے دنیا میں آنے کی، تو انہوں نے پھر یہ پورا من گھڑت ایک کانسیپٹ نکالا کہ نہیں وہ خدا خود آیا پھر عیسیٰ مسیح کی شکل میں، اور اس نے اپنے آپ کو سولی پہ چڑھایا تاکہ وہ اوریجنل سن کا کفارہ دے سکے، انسانوں کی ہوئی مسٹیک کا وہ کفارہ دے اور انسانوں کو پاک کر دے. یہ سارا کرسچینٹی کا کنسپٹ ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں. ہمارے نزدیک تو ہم نے یہاں آنا ہی آنا تھا، ہم سب نے والنٹیئر کیا تھا، ہم نے جانا ہے اور ہم یہ پیکٹ پورا کر کے دکھائیں گے، یہ ہم سب نے کہا تھا. تو پھر یہ کہنا کہ دنیا پنشمنٹ ہے، یہ جہالت ہے. دنیا کا پنشمنٹ ہے، ہیل فائر پنشمنٹ ہے. دنیا تو ٹیسٹ اور ٹرائل کی جگہ ہے، میدان جنگ ہے. جاؤ ثابت کر کے دکھاؤ تم جنت میں جانے والے، ثابت کرو تم میری کریشن ہو، ثابت کرو کہ تم میں جوہر ہے، ثابت کرو کہ تم لوگ جو ہو وہ ریولوشنری ہو. دس از دی فیکٹ. تو آدم علیہ السلام کو تو معاف کر دیا تھا اللہ نے. ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اگر کسی کو شک ہے، ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا یہ واقعہ سنا رہے ہیں اور سناتے ہوئے مسکرا رہے ہیں صحابہ کے سامنے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے ذرا آدم علیہ السلام سے تو ملوائیں. تو اس طرح کی وہ خواہشات کرتے رہتے تھے، بڑی کیوٹ خواہش ہے، بڑے جلالی تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے ان کی ملاقات کرائی برزخ میں.
تو موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت آدم کو دیکھا تو سلام کرنے کے بعد کہا کہ آر یو ایڈم فادر آف آل ہیومن بینگس؟ تو آدم علیہ السلام مسکرائے کہ یہ دیکھو میرا بچہ، یعنی جیسے باپ نہیں مسکراتا اپنے کسی تیز بیٹے کو دیکھ کے، یعنی شارپ اور جلالی بیٹے کو دیکھ کے، تو آدم علیہ السلام مسکرائے، انہوں نے کہا یس آئی ایم، اور پھر انہوں نے کہا آر یو موزیز آف بنی اسرائیل؟ کیا تو موسیٰ ہے، بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ تو انہوں نے کہا یس آئی ایم۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وائی ڈیڈ یو ایٹ فرام دا ٹری؟ آپ نے وہ پھل کیوں کھایا؟ بائی دا وے ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ایپل تھا۔ ایپل بائبل میں مینشن ہے، قرآن و حدیث میں کہیں ایپل کا ذکر نہیں ہے، بہرحال جو بھی تھا پھل اللہ نوز بیسٹ۔ آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ نے وہ پھل کیوں کھایا تھا؟ آپ کی وجہ سے بنی اسرائیل سے مجھے لڑنا پڑ رہا، فیس کرنی پڑی بنی اسرائیل۔ تو آدم علیہ السلام مسکرائے، ہی سیڈ کہ کیا تم کتاب نہیں پڑھتے اپنی، یعنی تورات نہیں پڑھتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پڑھتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کیا سمجھ لگتی ہے؟ تو وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ نے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے لگا اور اس کو بھیجوں گا دنیا میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک دم ٹھٹر گئے اور انہوں نے کہا ہاں اب سمجھ آئی، اٹ واز ڈیسٹینڈ، ہم نے یہاں آنا ہی آنا تھا۔ تو آدم علیہ السلام مسکرائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قصہ سنا رہے تھے تو ہی اسمائلڈ، سو مطلب ان کی اسمائل اتنی بڑی ہو گئی کہ صحابہ نے کہا کہ ان کے ظاہر دانت بھی نظر آنے لگے، اور انہوں نے 3 بار کہا اللہ کے نبی نے Verily our father won the debate, verily our father won the debate, verily our father won the debate۔ ہمارا باپ ڈیبیٹ جیت گیا، ہمارا باپ مناظرہ جیت گیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جواب مل گیا کہ بھئی آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہم یہاں پر نہیں ہیں، یہ پیکٹ یہ ہونا ہی ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کی بھی ول تھی اور ہماری بھی چوائس تھی، ہم نے یہی آنا تھا، یہی ہمارے لیے بہتر تھا، یہی ہم نے چوز کیا تھا اپنے لیے۔ اور اب یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارے اندر کی جو ریولوشن ہے، یہ چیز ہمیں ہیرو بننے کا شوق ہے انسان کو، تو اب بن کے دکھاؤ نا، کر کے دکھاؤ نا۔ تم میں سے ہر کوئی ہیرو ہے، ہر کوئی مشکلات کو فائٹ کر سکتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیتے تو تم نے یہ کویسچن کرنا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، مجھے کوئی ٹاسک ہی نہیں دیا، مجھے کوئی پرپز ہی نہیں دیا، ڈائریکٹ مجھے عیاشی میں ڈال دیا، پھر تم نے یہ شکایت کرنی تھی۔ جیسے میں ایک اچھے اسٹوڈنٹ کو ڈائریکٹ A* دے دوں اور باقی سارے اسٹوڈنٹس کو بھی A+ دے دوں، تو شاید کچھ اسٹوڈنٹس تو خوش ہو جائیں جو نالائق قسم کے ہیں، انہوں نے کہنا ہے چلو سر نے بغیر ایگزام لیے بغیر پڑھائے A+ دے دیا، ہماری تو موجیں ہیں۔ لیکن وہ جو اچھے اسٹوڈنٹ ہیں جو غیرت مند ہیں، انہوں نے کہنا ہے کہ یہ کیا بھائی، یہ کیا بات ہوئی، ہم نے تو پڑھنا تھا، ہم نے تو محنت کر کے دکھانی تھی، ہم نے تو اتنی پسینے ہمارے نکلنے تھے، ہم نے تو کانسیپٹس بنانے تھے، اس کے بعد جا کے ہمیں A+ ملنا تھا، اور ان لوگوں کو C ملنا تھا یا B ملنا تھا یا B+ ملنا تھا، سب کو ہی A+ دے دیا ٹیچر نے۔ تو میں پھر کیا ہوا ان کے سامنے، اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے، کہ یہ تو نالائق ٹیچر ہے، نعوذ باللہ۔ تو کیا ہم اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتے؟ اگر ڈائریکٹ جنت میں ڈال دیتا اللہ تو ہم کیا کہتے؟ ہم میں سے بہت سو نے سوال کرنا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمیں کوئی مشن تو دیا نہیں، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں عیاشی میں۔ تو پہلی بات یہ، اب جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈالا آدم علیہ السلام کو، اور وہاں پہ جو ان سے کوتاہی ہوئی اور پھر اس کی معافی مانگی انہوں نے، تو یاد رکھیے یہ بات کہ جنت سے ہمیں جو نکالا گیا ہے اور یہاں بھیجا گیا ہے، یہ سارا چیز میرے نزدیک ایک ڈیمو ہے۔ اگین میری پرسنل رائے ڈسکلیمر کے ساتھ، میرے نزدیک یہ ایک ڈیمو تھا جو آدم علیہ السلام کو اور انسانوں کو اللہ نے دیا، ان کے تھرو ہمیں بتا رہے ہیں اللہ قرآن میں۔ ہمیں بتایا نا اللہ نے کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، کہیں تمہیں اسی طرح دنیا میں گمراہ نہ کر دے جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا اس نے۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی۔ کیا ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو سارا جنت والا واقعہ ہے وہ ایک ڈیمو تھا۔ ڈیمو یہ تھا کہ آدم آنا تم نے یہی ہے، تم نے اور تمہاری اولاد نے، لیکن ایک چیز میں تمہیں ڈیمو دے رہا ہوں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کیونکہ دیکھو جنت سے اس نے تمہیں نکلوایا، تو چونکہ وہ تمہارا دشمن ہے دنیا میں بھی وہ تمہارے کے آنا ہے تم، اوکے؟ اور شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان نے تمہیں وہاں سے نکلوایا ہے۔ یہ ساری کی ساری سٹوری اگر آپ اس سینس میں اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، آپ کے بہت سے سوالوں کے آنسر آئیں گے۔ ان شارٹ، نمبر 1، دنیا پنشمنٹ نہیں ہے، دنیا ٹیسٹ ہے، ٹرائل ہے، مشن ہے۔ ٹیک اٹ ایز اے مشن۔ ہیرو نکالو اپنا باہر کا، یہ سست آدمی اور سست جو سستیاں ہیں نا، اور شیطان کے چنگل میں آ کے جو اپنی ایک چھوٹی سی سوچ بنائی ہے اس کو ختم کریں، نکالیں اپنی ہیروئن باہر، نکالیں اپنا ہیرو باہر۔ جو پیکٹ کر کے آئے تھے اس کو یاد رکھیں، اس کو نبھائیں کہ اسلام پہ عمل کرنا تھا، دوسروں تک پہنچانا تھا۔
اپنے گھر میں اسلام لے کر آنا تھا, اپنی اولاد میں اسلام لے کر آنا تھا, اللہ کے عابد بننا تھا, بالی ووڈ نہیں دیکھنا تھا, اور بیٹھ کے جو ہے وہ اسٹیج ڈرامے نہیں دیکھنے تھے. تھوڑا سا ریئلائز کریں اوکے کہ مشن کیا تھا, تو اس مشن کو نبھائیں, اور انشاءاللہ نبھا کے آپ نے وہیں پہنچنا ہے, اور پھر آپ کو فخر محسوس ہوگا. مجھے بتائیں کس شخص کو زیادہ خوشی ہوتی ہے, جو ڈائریکٹ اے سی والے کمرے میں چلے جائے, یا اس کو جو بہت محنت کرے, پسینوں پسین ہو جائے, اور اس کے بعد اسے ریوارڈ ملے اور اے سی والے کمرے میں لایا جائے؟ کس کو زیادہ خوشی ہوتی, کس کو زیادہ راحت ہوتی, کون زیادہ خوش ہوتا ہے؟ وہ پلیئر جو بیٹنگ پچز پہ جا کے ویک ترین ٹیمز کے خلاف سینچری مار آتا ہے, یا وہ پلیئر جو گرین پچز لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں جا کے اعلیٰ ترین بالرز اور اعلیٰ ترین ٹیم کو چھکے مارتا ہے, چوکے مارتا ہے, سینچری مار کے آتا ہے؟ کس کو زیادہ خوشی ہوگی؟ جس نے محنت کی ہے, جس نے اتنی مشکلات جھیلی ہیں, بالروں کے باؤنسر اپنے منہ پہ لیے. تو آپ کو ڈائریکٹ اللہ جنت میں ڈال دیتا, اور وہاں پہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے تو کوئی محنت ہی نہیں کی, میں نے تو کوئی جوہر ہی نہیں اپنے دکھائے. تو کس کو زیادہ خوشی ہوگی جنت میں پہنچ کے؟ اس کو جس نے بہت ایفرٹ کیا ہے, جس نے صبر کیا ہے, جس نے زندگی صحیح حق ادا کر دیا اس پیکٹ کا جو وہ کر کے آیا تھا, اور شکایت نہیں کی اللہ سے, اور اللہ کی شکر گزاری سے زندگی گزاری ہے, اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے. مجھے بتائیں کہ کون خوش ہوگا وہاں جا کے؟ سمجھیں سیکوینس آف ایونٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کیوں آپ یہاں پر آئے. تو کلاس کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے, میں نے آیات ابھی نہیں کوئی پڑھائی, لیکن میں نے یہ سمجھانا بہت ضروری تھا. لوگوں کے بہت سوال ہوتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, قرآن نہ کبھی پڑھا ہے, اور جو سٹوریاں سنی ہیں بچپن سے انہی سٹوریوں پہ ہم چل رہے ہیں. نہ ہم نے کبھی یہ پرکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے زندگی میں. ہم ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم ایز اے پنشمنٹ آئے ہیں. وہی کرسچینٹی والا کانسیپٹ ہے. پھر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی کہ ایک بندے کی وجہ سے سب کو سزا کیوں ملی ہے؟ تو تھوڑا سا حدیث کا مطالعہ کریں گے, قرآن کی ورسز پہ غور کریں گے, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ معاملہ اصل میں کیا ہے. میں صرف 2-3 آیات پڑھتا ہوں. دس از دا فرسٹ تھنگ. اوکے, کیا ہے پہلی چیز؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا, آیت نمبر 30, کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اناؤنسمنٹ, پروٹوکول, دس از دا فرسٹ تھنگ ان دا چین آف ایونٹ. اور آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ بنا چکے. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, انہوں نے کہا کہ کیا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے. اب یہ انہوں نے کس بیسس پہ کہا؟ اندازے کی بیسس پہ. اندازہ کس لیے تھا؟ کہ جنوں کے ساتھ لڑائی کی تھی انہوں نے, جنوں کو انہوں نے دیکھا تھا کتنا فساد برپا کیا انہوں نے, تو انہیں یہی خدشہ تھا کہ جنوں نے کیا ہے تو یہ بھی کریں گے. ظاہر ہے انہوں نے اپنی ایک رائے دی فرشتوں نے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور انہوں نے کہا کہ جبکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, ہم آپ کی حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں, تو ہم کیا آپ کے لیے اناف نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ, اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. لائک اے کنگ ہی سیڈ کہ یو ڈونٹ نو. اس کے پیچھے مقصد کیا ہے, پرپس کیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یو ول نو ون ڈے بٹ آئی نو. اور فرشتے اس پہ خاموش ہو گئے. ثابت یہ ہوا کہ دس از دی اناؤنسمنٹ. پہلی چیز یہاں سے شروع, اٹ واز ڈیسٹنڈ کہ ہم یہاں آئیں گے. انسان خلیفہ ہے یہاں کا, انسان کو خلافت سونپی گئی یہاں کی, اللہ تعالیٰ کا نائب ہے انسان, اللہ کا بندہ ہے. اور ثابت یہ ہو گیا کہ اللہ کی ول تھی اور انسان خود بھی اپنی چوائس سے. دونوں باتیں ثابت ہو گئی. اللہ کی ول اس لیے کیونکہ اللہ گاڈ ہے. اگر اللہ کی ول ہی نہیں ہے تو پھر اللہ گاڈ کیسا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے, ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے, پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے. دیکھیں فرشتوں نے ایکسیپٹ کر لیا. ایسے جب انسان کو اللہ نے نام سکھائے آدم علیہ السلام کو, اور کس چیز کے نام سکھائے آدم علیہ السلام کو؟ مختلف چیزوں کے. جیسے دس از ان آور میموری جو ہے نا, یہ ایک بہت بڑا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے. اور انالیٹیکل ایبیلٹیز اگین ون آف دا گریٹسٹ گفٹس دیٹ ہیومن بینگس ہیو. جانوروں کے پاس انالیٹیکل ایبیلٹی نہیں ہے. چیزوں کے نام یاد رکھنا, چیزوں کے نام بتانا,
لینگویج سسٹم انسانوں میں ہے. کتنی لینگویجز ہیں انسانوں کی, کین یو بلیو اٹ؟ لینگویج اٹ سیلف کتنی میریکولس ہے. لینگویج کیسے بلڈ ہوتی ہے, میموری کیسے بلڈ ہوتی ہے, دماغ کیسے کام کرتا ہے, میموری سٹور کیسے ہوتی ہے. اگر میں آپ کے سامنے سائنس کھولنے لگ جاؤں آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. یہ چھوٹا گفٹ نہیں ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام اور ہمیں دیا. شکر کریں آپ انسان, شکر کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں. تو بہرحال اللہ نے میموری دی, نام سکھائے چیزوں کے, اور آدم علیہ السلام نے وہ نام بتائے فرشتوں کو اپنی میموری سے, اور انالیٹیکل ایبیلٹی تھی ان میں. تو فرشتوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو کوئی بہت ہی میگنیفیسنٹ کریشن ہے, یہ تو کمال ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ تو واقعی کو بہت بڑا جوہر دکھائے گا دنیا میں جا کے. اور دکھایا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین انسان کوئی ہے؟ کیا انہوں نے یہ مثال قائم نہیں کی بیسٹ ہیومن بینگ کی؟ فرشتوں سے بھی اوپر, فرشتوں سے بھی اوپر رتبہ ہمارے نبی کا. تو کیا باقی انبیاء اچھے انسان نہیں تھے؟ کیا انہوں نے مثال قائم نہیں کی؟ کیا انہوں نے پیکٹ کو نہیں نبھایا؟ بالکل نبھایا. کیا صحابہ نے نہیں نبھایا؟ صحابہ نے اپنے جوہر نہیں دکھائے؟ حضرت علی جیسے صحابہ, حضرت عمر, حضرت ابو بکر, کیا انہوں نے ثابت نہیں کیا کہ انسان کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے, اور انسان اچھائی کرنے پہ آئے تو کتنا عظیم ہے؟ سب کچھ تو آپ کے سامنے ہے, پھر کیسی کنفیوژن ہے؟ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. یہ آخری آیا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ آج کی کلاس ہم ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو. جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں؟ فرشتے حیران رہ گئے, اور آدم علیہ السلام نے فر نام بتا دیے. سچ اے بگ گفٹ اللہ گیو اس. شعور, میموری ریٹریول, میموری ریسٹور کرنا, پھر لینگویج سسٹم. کیا گفٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میری لینگویج اردو ہے, ہو سکتا ہے آپ کی پنجابی ہو, کسی کی پرشین ہے, کسی کی انگلش ہے, کسی کی پتہ نہیں کیا کیا لینگویج ہے. سو امیزنگ. اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو, جو تم چھپاتے ہو. اللہ نے کہا کہ میں سب جانتا ہوں, میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو, وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپا رہے ہو. تو یہ واقعہ ہے بردرز اینڈ سسٹرز, اللہ نے ہمیں بہت بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے, اور اس دنیا میں ہم وہ مقصد بھول چکے ہیں. سورہ البقرہ آپ کو یاد کرا رہی ہے آپ کا کیا مقصد تھا. آپ خلیفہ ہیں اللہ کے, خلیفہ کی طرح رہیں, ایک لوزر کی طرح زندگی نہ گزاریں. یہ چھوٹے چھوٹے چنچلیں, مجھے لڑکی چھوڑ گئی, مجھے جو ہے وہ پیار نہیں مل رہا, یا ایک لڑکی چھوڑ گئی, دوسری کو گرل فرینڈ بنایا, پھر وہ چھوڑ گئی, پھر تیسری چھوڑ گئی, سملرلی لڑکا چھوڑ گیا, میں نے دل لگا لیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فائنینشیل مسئلے آ گئے, میری جاب نہیں لگ رہی. یہ کن چنچلوں میں پھنس گئے آپ؟ کیا پرپس تھا آپ کا, اور اس شیطان نے کن چیزوں میں آپ کو لگا دیا؟ ہیونگ سیڈ اٹ, آئی ڈو ایکنالج, غم آتا ہے, کوئی چاہنے والا کسی کو چھوڑ جائے تو غم نیچرل ہے, لیکن حرام ریلیشن سے بچیں. پھر ظاہر ہے کہ فائنینشیل پرابلمز بھی ایک بہت بڑی پرابلمز ہیں.